الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کا ایک زرین موقع، سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا۔ رمضان المبارک کو زندگی میں پانا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ جیسا کہ اگر کسی آدمی کے حصے میں کچھ خزانہ آ جائے تو کتنا آدمی خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کو پانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ ہم لوگوں نے آج پہلی تراویح آج ہم نے پڑھی اور پہلا پارہ ہم نے نماز میں ہم نے سنا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس رمضان کے تعلق سے میں کچھ باتیں میں بتاتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آج امام صاحب نے جو پارہ انہوں نے جو تلاوت کی ہے، میں اس میں سے کچھ حصہ کی تفسیر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم سب رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت، خیر و برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک ہی مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ نہ رجب کا نام ہے، نہ شعبان کا نام ہے، کسی مہینے کا نام نہیں سوائے رمضان المبارک کے مہینے کا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید میں رمضان کا مہینے کا ذکر کیا ہے، شہر رمضان الذی۔ تو اس سے بھی ہم اس رمضان کی اہمیت اور فضیلت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کے مہینے کا اللہ نے انتخاب کیا۔ اللہ چاہتا تو رجب کا مہینے کا انتخاب کر سکتا تھا، شعبان کے مہینے کا انتخاب کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ انتخاب کیا قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہی شب قدر میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن نازل کر دیا، اور پھر پہلے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 سال کی مدت میں تھوڑا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ یہ قرآن جو آج ہم سنے اس کا پہلا پارہ انشاءاللہ 29 دنوں میں، 29 راتوں میں یہ قرآن مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن کل 20 پر 3 سال میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نازل کیا ہے، اور یہ قرآن اسی بابرکت مہینے میں نازل ہوا۔ بلکہ اگر ہم آگے بڑھ کر جب ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن نہیں، صحف ابراہیم، توریت وغیرہ جو آسمانی کتابیں ہیں، وہ کتابیں بھی اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن مجید کا نزول جب اس مہینے میں ہوا ہے تو یہ خود اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا تو صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے، صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے بہت خوش ہو جاتے تھے، مسکراتے تھے، صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے۔ اتاکم شہر مبارک، اے صحابہ تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے۔ تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ تو یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے لیے کچھ خاص انتظام کیا ہے، خاص انتظام۔ کسی دوسرے مہینے میں یہ انتظام نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بار بار ہم یہ حدیثیں سنتے ہیں، پھر بھی آج کی رات رمضان کی پہلی رات ہے، تو اسی لیے میں ان سارے احادیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ ہم جس طرح آج پہلی رات میں یہ مسجد کچا کچ بھری ہوئی تھی، اسی طرح آخری رات تک یہ مسجد اسی طرح معمور ہونا چاہیے، کچا کچ بھری ہوئی ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پہلا دن ہم جوش کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور دوسرے تیسرے دنوں میں ہمارا جوش اور جذبہ کم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ سلسلہ آخر تک جاری رہنا چاہیے۔ جو رمضان کی جو فضیلت ہے، یہ صرف ایک دن کی فضیلت نہیں، پورے مہینے کی فضیلت ہے، پورے 30 دن کی یہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی پورے جذبے کے ساتھ رمضان کی پہلے دن عبادت کرتا ہے یا پہلی رات عبادت کرتا ہے اور دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں میں پورا جذبہ ختم، سست اور غافل ہو جاتا ہے، تو وہ انسان خسارے میں ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جس کی شروعات سے بھی زیادہ خاتمہ بہت اچھا ہونا چاہیے، خاتمہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ شروع میں ایمان کی حالت میں تھے، لیکن خاتمہ اگر ایمان کی حالت میں نہیں ہے تو وہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جو جوش ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ یہ رمضان کے 30 دنوں میں بھی اسی طرح ہم مسجدوں میں حاضر ہیں اور نماز تراویح میں اور دیگر جو دروس اور بیانات جو ہوتے ہیں ان میں ضرور ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ مہینے کا خاص انتظام ہے کہ جنت کے دروازے جو بند رہتے ہیں، رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تاکہ لوگ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کریں، محنت کریں رمضان کے مہینے میں۔ اور جہنم جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، جس کی ایک سانس سے ساری دنیا گرمی کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے، اس جہنم سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں۔ ہر دن ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہ خطرناک جگہ ہے جہنم۔ اللہ کے رسول بھی ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیتے ہیں، اور ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر۔ تو خطرناک جگہ ہے۔ تو یہ جہنم کا دروازہ اس رمضان کے مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شیطان جو انسان کا دشمن ہے، آج بھی جو ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کی گئی، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتا ہے کہ شیطان انسان کا سب سے کھلا اور بڑا دشمن ہے۔ شیطان یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے راہ حق سے ہٹا کر اسے گمراہی کی طرف لے کر جانا، یہ شیطان کا مشن ہے۔ شیطان اسی کے لیے ہے۔
آدم علیہ السلام کو اس نے کس کس طریقے سے ورغلایا اور بہکایا، تو بہرحال وہ بہک گئے۔ بعد میں اللہ سے انہوں نے اپنی غلطی کا ان کو احساس ہوا اور توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہ شیطان اس کو جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو غلط راہ میں نہ لگائیں، انسان کو نہ بہکائیں۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جن کے نام جہنمیوں کی فہرست میں ہے، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے نام کو جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں، لسٹ میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے۔ تو اس کی راتیں بہت ہی بابرکت راتیں ہیں، مبارک راتیں ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہر فرشتہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرتے رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیک عمل کے ارادہ کرنے والا آگے بڑھ، اور برائی کا عمل کرنے والا رک جا۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، نیک عمل کرنے والے آگے بڑھو، آگے بڑھو، یہ موقع ہے ثواب کمانے کا۔ برائی کرنے والا ہے تو فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ، سود کھانا چاہتے رمضان کے مہینے میں رک جاؤ، شرک کرنا چاہتے ہیں رک جاؤ، بدعت کا کام کرنا چاہتے ہیں رک جاؤ، فرشتہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، فرشتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ تو بہرحال بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانے کی توفیق اور سعادت دی ہے۔ تو محترم حضرات، اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، لمحہ لمحہ کی قدر کرنی چاہیے، منٹ سیکنڈ اس کے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ نوجوان لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف سونے، کھانے اور پینے میں گزار دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان میں اچھی طرح کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صرف اسی میں گزار دیتے ہیں۔ سحری کے بعد جب سوتے ہیں تو ظہر کے وقت اٹھتے ہیں، اور ظہر کے بعد جب سوتے ہیں تو عصر میں بیدار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کی تیاری، اسی میں رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے۔ تو یہ نہیں، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا موقع ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا موقع ہے، کا مہینہ ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنی مغفرت کروانے کا موقع ہے۔ اس زرین موقع کو اگر ہم صرف سونے میں، کھانے میں اور پینے میں گزار دیتے ہیں تو ہم سے بڑا بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ماحول میں ہر قسم کا سیزن ہوتا ہے، تجارت کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب آدمی اس سیزن میں تجارت کرے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ سیزن گزر جاتا ہے، اگر وہ موسم گزر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی یہ رمضان موسم الخیرات ہے۔ خیرات یعنی نیکی کرنے اور ثواب لوٹنے کا موقع ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم صرف سو کر اور کھا کر اگر ہم زندگی گزار دیتے ہیں تو قیامت کے دن ہم بہت افسوس کریں گے، اور اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قیمتی موقع اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا تھا، وہ موقع، وہ وقت گزر گیا ہے، اب کوئی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جانے، اس کی لمحے لمحے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس کی راتیں بابرکت رات ہیں، اس کے دن بابرکت ایام ہیں، تو ان دنوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں احساس یہ ہونا چاہیے کہ گویا کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ رمضان جو میں اپنی زندگی میں پا رہا ہوں 2025، بہت ممکن ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے۔ یہ دل میں احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے، زیادہ لمبی نصیحت میں یاد نہیں رکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
صلی صلاۃ مودع، تم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو اس طرح نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب نماز کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو تو دل میں یہ تصور کرو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ جو میں سورہ میں پڑھ رہا ہوں بہت ممکن ہے کہ میری زندگی کی آخری صورت ہے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ سجدے، یہ سب میری زندگی کے آخری سجدے ہیں۔ فرض کیجئے مثال کے طور پر کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اگر کوئی آدمی ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ دیکھیے ایک آپ کے لیے ایک علاج کے طور پر ایک آپریشن کرنا ہے، ایک سرجری کرنا ہے، لیکن ہم یہ دو ٹوک یقینی طور پر یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا، کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ہم اس میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپریشن کامیاب ہوا تو آپ آپریشن تھیٹر سے اپنا گھر پہنچ سکتے ہیں، اگر ولو بالفرض کچھ ہو گیا تو آپریشن تھیٹر سے سیدھا قبرستان بھی جا سکتے ہیں۔ ایسے موقع میں اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا میں تمہیں موقع دیتا ہوں، تو وہ آدمی کیسے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ زندگی کے آخری 5 منٹ ہیں اور اس کو نماز پڑھنے کا اگر موقع ملتا ہے تو کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کرے گا اور کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ذرا ہم تصور کریں۔ تو بالکل ایسا ہی ہم سمجھنا چاہیے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، اور ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ کتنے لوگ شریک تھے نماز میں، بیانات میں، خطبوں میں، تقریراتوں میں، آج ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اس دنیا کو داغ مفارقت دے کے چلے گئے، ہم سے جدا ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے لیے نصیحت اور سبق کی بات ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ یہ زندگی میں یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے، اس موقع کو ہم گنوانا نہیں چاہیے۔ تو محترم حضرات، رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، گناہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور ہم شرک میں ملوث ہیں، بدعت میں ملوث ہیں، ابھی تک بھی بے نمازی ہیں، زبان سے گالی گلوچ، غیبت، چغلخوری ہم کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، رمضان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، زبان سے بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، چغلخوری ہے، غیبت ہے، تو اس سے رمضان کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ رمضان کی توہین ہے۔ ہم رمضان کی توہین کر رہے ہیں کہ رمضان آیا ہے، مبارک مہینہ، ہم اس کی پرواہ کیے بغیر ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، تو یہ رمضان کی توہین ہے۔ تو اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے گناہ چھوڑ دیں، گناہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے، آنکھ سے، ہاتھوں سے، پیر سے، زبان سے، ہر قسم کے گناہ سے دور رہیں، خصوصاً شرک سے، بدعت سے ہم دور رہیں۔ اور دوسری بات، ہر قسم کے نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر قسم کی جو بھی بھلائی ہے، جو بھی اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز عبادات ہے، عبادت کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے دیکھیے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 نماز سے دوسری نماز تک اور 1 رمضان سے دوسرے رمضان تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم نماز نہ پڑھیں اور رمضان کے مہینے میں ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو نمازوں کا ہم خاص طور سے اہتمام کریں کہ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، اب ہم موقع مل گیا ہے کہ اب ہم وقت آ گیا ہے کہ اب تک ہم بے نمازی تھے، اب تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اب یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے، ایک انقلابی مہینہ ہونا چاہیے کہ پہلے رمضان سے پہلے ہم بے نمازی تھے، لیکن اب رمضان کے مہینے میں ہم نمازی ہو جائیں گے۔ پہلے ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے، اب ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ تو ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ تبدیلی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ابھی تک بھی بے نمازی ہے تو بہت بڑا بد نصیب آدمی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے 5 وقت کی نمازوں کا پورا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو 5 نمازوں کے ساتھ جو سنن و نوافل ہے،
فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد جو سنت نمازیں ہیں ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اس رمضان کے مہینے میں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو شخص 12 رکعت سنت نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ 12 رکعت سنت نماز بس کافی ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت نماز، اور پھر ظہر سے پہلے 4 رکعت، اور پھر ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت۔ یہ کل 12 رکعت سنتیں ہیں کہ جو آدمی ان کا اہتمام کرتا ہے قیامت کے دن اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ غیر رمضان میں ہم اس کا اہتمام نہیں، کم از کم ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اس رمضان کے مہینے میں ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح رمضان کی خاص عبادت ہے تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز رمضان کی خاص عبادت ہے، اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ نے باجماعت نماز پڑھائی۔ 3 دن آپ نے باجماعت صحابہ کو آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نے دیکھا چوتھے دن کہ صحابہ کی بہت بڑی جماعت آپ کے انتظار میں ہے تو آپ کو یہ ڈر ہو گیا کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے آپ نے باجماعت نماز پڑھانا اپنا چھوڑ دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے تو یہ تراویح کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت کہ ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا عظیم ثواب ہے۔ چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت گناہ کرتے ہیں، کبھی ہم کو احساس ہوتا ہے اور کبھی ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، آنکھ سے، ہاتھ سے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ سارے گناہ کیسے مٹیں گے؟ انہی عبادات کے ذریعے سے۔ جب ہم یہ چھوٹی موٹی عبادتیں جب ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے ان چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ تراویح کی نماز کی پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی مسجد میں تراویح کی نماز مختصر ہوتی ہے اور بہت فاسٹ پڑھتے ہیں تو ہم ان مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، اور عام طور پر ایسی ہی مسجد پوری بھری ہوئی رہتی ہے۔ جہاں جس مسجد میں تراویح کی نماز جلد سے جلد ختم ہوتی ہے اسی مسجد کی طرف ہم ان مسجدوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم پہنچتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تراویح کی نماز لمبی ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے، دیر دیر تک کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ عام نمازوں کے مقابلے میں تراویح کی نماز میں قیام لمبا ہونا چاہیے، وہی اصل تراویح کی نماز ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیسے تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے، پھر 4 رکعت نماز پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ انہوں نے کہا کہ تم مت پوچھو اس نماز کی خوبصورتی اور اس نماز کی لمبائی کے بارے میں، مت پوچھو، میں الفاظ سے بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ اتنی خوبصورت نماز پڑھا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے؟ بہت لمبی نماز پڑھتے تھے۔ اتنی لمبی نماز میں اپنے الفاظ سے اس کو بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے تراویح کی نماز پڑھائی، اتنی لمبی نماز، صحابی کہتے ہیں حتیٰ خشینا، ہمیں ڈر ہو گیا کہیں سحری کا وقت بھی فوت نہ ہو جائے۔ سحری کے وقت تک آپ نے لمبی تراویح کی نماز آپ نے پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنے لمبی کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا، آپ کا پیر جو پھول جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول سبحان اللہ
آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ نبی ہیں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پوری رات کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہم آپ کے امتی ہیں، صرف 1 گھنٹہ ہم کھڑے ہونے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ کیسے کھڑے ہونا ہے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو فوراً بھاگ جاتے ہیں، فوراً دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کبھی کبھی امام صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ قیام تھوڑا کم کیجئے وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نہیں ہے، تراویح کی نماز کا مطلب ہی یہی ہے کہ نماز لمبی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو رمضان کے تعلق سے، انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو میں آگے کے درس میں بتاؤں گا۔ آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آج قرآن مجید کا پہلا پارہ پڑھا گیا، اس میں سے میں کسی ایک آیت کو میں لیتا ہوں اور اسی پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو آج کے درس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کا آج میں نے انتخاب کیا۔ سورۃ الفاتحہ ایک بہت ہی عظیم سورت ہے، بہت ہی عظیم سورت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی، ہم آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیت اور قرآن مجید ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو آپ ان مشرکوں کی طرف رشک کی نظر سے مت دیکھو۔ یہ مشرکوں کے پاس جو دولت ہے، جو سونا ہے، اور جو ان کی تجارت جو عروج پر ہے، بلندی پر ہے، ترقی پر ہے، اس کی طرف تم رشک کی نظر سے مت دیکھو۔ تمہارے پاس جو قرآن ہے اور سورۃ الفاتحہ ہے، یہ ان سب سے بہتر ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ بہت ہی عظیم سورت ہے اور بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اور بعض روایت کے مطابق یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی، اور ایک ایسی سورت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، ہم میں سے ہر ایک کم از کم ہم دن میں اس سورے کو 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ 17 مرتبہ ہم اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز، سنن نوافل بھی اگر ہم ملا دیں تو 30 سے 40 مرتبہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس سورۃ الفاتحہ کو ہم پڑھتے ہیں۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ الفاتحہ بھی اس کا نام ہے، الحمد بھی اس کا نام ہے، الشکر بھی اس کا نام ہے، الصلاۃ بھی اس کا نام ہے، الاساس بنیاد بھی اس کا نام ہے، ام الکتاب قرآن کی ماں، یہ بھی سورۃ الفاتحہ کا نام ہے، ام الکتاب۔ تو اس میں بہت سارے نام ہیں۔ جتنے نام ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت بہت ہی اہم سورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بہت سارے نام ہیں، 99 سے بھی زیادہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اس سے اللہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس سورت کی 1 سے زیادہ نام ہے، تو اس سے سورت کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی سورت نہ تورات میں اور نہ انجیل میں، کسی کتاب میں ایسی سورت اتاری نہیں گئی۔ ایک عظیم سورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز سنتے ہیں، آسمان سے ایک آواز سنتے ہیں۔ فوراً آپ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جو اتر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، دیکھیے یہ جو آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے، اور یہ فرشتہ جو اتر رہا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی زمین میں وہ فرشتہ اترا نہیں، ابھی پہلی مرتبہ وہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ اسی مجلس میں اللہ کے رسول بیٹھے تھے، فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے رسول سے ملاقات کرتا ہے فرشتہ، اور کہتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابشر بنورین، میں تمہیں 2 نور کی خوشخبری میں سناتا ہوں۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، آمن الرسول بما انزل۔ یہ دونوں آیتیں میں اس کی خوشخبری لے کر میں پہنچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہم اس سورت کی اہمیت اور فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اتنی اہم سورت ہے، ہر نماز میں اس کو پڑھنا ضروری ہے۔
چاہے ہم انفرادی نماز پڑھیں یا جماعت میں نماز پڑھیں، یا سری نماز ہو کہ ظہر عصر کی نماز، یا بلند آواز سے جس میں ہم قرات کرتے ہیں وہ نماز ہو، جہری نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ جس نماز میں نہیں پڑھی گئی وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاجٌ، انہوں نے کہا جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو ہریرہ، کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اقرأها فی نفسک، تم اپنے دل میں یہ سورہ پڑھ لیا کرو۔ تو سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ کتنی عظیم سورت ہے۔ آخری 2-3 باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے سورۃ الفاتحہ، اس کی بہت بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے۔ کئی بیمار ہیں جو شفا کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہ سورت بہت ہی حیرت انگیز شفا کی صلاحیت اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ ناقابل تصور شفا اللہ تعالیٰ اس سورت میں رکھا ہے۔ جب بیمار آدمی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی پریشان ہے اور یہ سورہ پڑھیں اور اپنے آپ پر دم کر لیں تو اس کا دکھ و درد ختم ہو سکتا ہے۔ دکھ و درد کا سامان، بیماری کی شفا، یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر نکلے اور ایک بستی پر سے ہمارا گزر ہوا۔ عرب کا ایک کلچر ہے، عرب کی ایک تہذیب ہے کہ جب بھی کوئی نیا آدمی آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا فرض ہے۔ یہ عرب کی تہذیب ہے، ان کی ثقافت ہے، ان کا کلچر ہے۔ تو ان کا گزر ایک بستی پر سے ہوا تو عرب صحابہ نے اس بستی والوں سے پوچھا کہ تم مہمان نوازی کرو، لیکن اس بستی والے نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ اس بستی کے ایک سردار تھا، اس سردار کو بچو نے ڈنک مار دیا، بچو نے ڈس دیا۔ بہت پریشان ہوئے، بہت علاج کیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آخر اس قبیلہ والوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیوں نہ ہم یہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، مہمان ہیں، ہم ان کے پاس جا کر درخواست کریں گے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی رقیہ کرنا جانتا ہے، دم کرنا جانتا ہے؟ تو ہم پوچھیں گے، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اس کا کچھ علاج ہو سکتا ہے۔ تو ان میں کا ایک آدمی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جہاں تھے، صحابہ جہاں تھے، ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اس طرح ہمارے سردار کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی دم کر سکتا ہے؟ تو فوراً ایک صحابی جاتے ہیں اور دم کر کے آتے ہیں، 3 دن دم کرتے ہیں اور اتنا شفا یاب ہوا، کہتے ہیں کہ جس طرح جانور کو اگر کسی رسی میں بالکل سخت باندھ دے اور رسی کھول دے تو کیسا آزاد ہو جاتا ہے، تو بالکل اس طرح وہ مکمل شفا یاب ہو گیا۔ اور وہ لوگ اتنے حیران ہوئے، خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ ہم لوگ اتنی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ آدمی جو ہے اس کا کوئی علاج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور آپ کے دم کرنے سے ماشاءاللہ صحت یاب ہو گیا، اس کا کیا راز ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں پڑھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھا، بس سورہ فاتحہ پڑھا اور میں نے اس پر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کیا۔ بس یہی ایک راز ہے۔ وہ جاتے ہیں، وہ اتنا خوش ہوتے ہیں، بکریوں کا ایک ریوڑ ان کو تحفے کے طور پر دے دیتے ہیں۔ بکریوں کا ایک ریوڑ، بعض روایت کے مطابق 30 بکرے تھے جو ان کو تحفے میں ملے، اور صحابہ کے وہ 30 بکرے لے کر وہ صحابہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا سارا قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اس صحابی سے پوچھتے ہیں ما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کیسا معلوم کہ یہ صورت میں شفا ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سنا نہیں تھا اس کے بارے میں، وہ خود انہوں نے محنت کی، اپنے سوچ اور سمجھ سے انہوں نے
114 صورتیں، ان سارے صورتوں میں سے انہوں نے سورہ فاتحہ کا انتخاب کیا اپنی سوچ کی بنیاد پر. تو اللہ کے رسول نے کہا ماشاءاللہ کیسے تم یہ سمجھ گئے کہ یہ صورت سے دم کر سکتے ہیں اور اس صورت میں شفا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول کی تعریف کی اور کہا کہ مجھے بھی ایک حصہ دو، آپ کو جو ریوڑ ملا ہے اس میں سے مجھے بھی ایک حصہ دو، یہ آپ نے کہا. تو بہرحال امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں کہ مکے میں جب تک میں تھا، جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا، صحت کے تعلق سے جب بھی کوئی مجھے مسئلہ ہوتا تو بس یہی صورت میں پڑھ کر دم کرتا تھا اور میں شفا یاب ہو جاتا تھا. بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور پھر ہم دم کریں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے. دیکھیے بس مختصر طور پر میں بتاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ ابھی اتنی بڑی فضائل کی صورت ہے، ہم میں سے بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی ہم جانتے نہیں. تو پہلی بات کیا ہے، یہ ایسی صورت ہے ہر ایک آیت کا اللہ جواب دیتا ہے. جب ایک ایک آیت آپ پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے تقسیم کر دیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اور پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم جب کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے. اور پھر اس کے بعد بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے. اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور آخر میں جب ہم دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دے کر رہوں گا. سبحان اللہ. دیکھیے سب سے پہلی چیز اللہ کہتا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا رب ہے. پورے کائنات میں جو لوگ بھی ہیں ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اللہ کی ایک اہم صفت الرحمن الرحیم ہے، وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے. اور آگے فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو اس وقت کوئی مالک نہیں ہوگا، اللہ ہی اس دن کا مالک ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تیرے ہی سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں. کسی قبر پر، کسی مزار پر ہم اپنی پیشانی کو نہیں جھکائیں گے. مانگیں گے تجھی سے، عبادت کریں گے تیری ہی عبادت کریں گے، اور یہ پیشانی جھکے گی تو صرف تیرے ہی سامنے جھکے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آخر میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ ہمیں دکھا، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، شہداء اور نیک لوگ، صالحین. ان لوگوں کا راستہ تو ہمیں بتا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے عذاب کے مستحق ہوئے ہیں، جو تیرے عذاب کے مستحق ہوئے ہیں ان لوگوں کا راستہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انبیاء اور صالحین ہیں. یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا مختصر معنی اور مطلب. انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں اسی طرح جو پارہ پڑھا جاتا ہے اسی پارے میں سے کسی ایک آیت ہم لیں گے اور اسی پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور آج چونکہ پہلا دن تھا اور اس میں کوئی سوال جواب نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ الغفور الرحیم.